ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی آزمائش انسان پہ آتی ہے یا کسی قسم کے حالات اس پہ آتے ہیں یا کوئی راحت اس پہ آتی ہے تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ترقی کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اس حال کی برکت سے اپنی تربیت کرے۔ اگر اس پہ سختی آئے تو سختی میں صبر کرنا سیکھے، اگر راحت آئے تو شکر کرنا سیکھے، تنگی آئے تو راضی رہنا سیکھے، اور اسی طرح سے اگر فراوانی آئے تو اس کو لوگوں پر خرچ کرنا سیکھے۔ تو جو حالات اس وقت دنیا میں ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہ سارے اس لیے ہیں تاکہ اس سے جو موقع کی چیز ہے اس کو ہم سیکھ سکیں۔ اسی کی ایک مثال جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسفار عطا فرمائے ہیں، جو موقع موقع پر ہمیں ادھر سے ادھر سفر کرنا پڑتا ہے، وہ سفر اس کی ایک مثال ہے کہ سفر میں انسان بہت کچھ وہ سیکھ سکتا ہے جو گھر کی راحتوں میں نہیں سیکھ سکتا۔ گھر میں ہر قسم کی آسانی ہوتی ہے، ہر قسم کی راحت ہوتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق کھانا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ البتہ جب انسان سفر میں جاتا ہے تو چاہے وہ اپنے مزے کے لیے ہی کیوں نہ جائے، لیکن اس کو اپنے روز مرہ کے معمول سے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو سفر سے پہلے انسان یہ نیت کرے کہ میں اس سفر کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں سفر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکوں، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے سفر میں بندگی کرنے کا رکھا ہے، سفر میں اپنی اطاعت کرنے کا رکھا ہے، یا جو رضا اپنی اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں چھپائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرما دے۔ ایک اور بہت اہم کیفیت جو سفر کی برکت سے سیکھی جا سکتی ہے، جس کی طرف ہمیں حدیث متوجہ کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح سے زندگی بسر کرو جیسے تم کوئی مسافر ہو یا عارضی طور پر کسی راستے پر چلنے والے ہو۔ اب جب انسان کسی سفر پر نکلے تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں دنیا کو بھی مسافر خانہ دیکھنے کی کیفیت میں آ جاؤں، یعنی اس سفر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے قلب کو یہ علوم عطا فرمائیں کہ میں دنیا کو مسافر خانہ بنا کے دیکھوں۔ اور جس طرح سفر میں میرے اوپر جب راحت آئی تو مجھے بہت خوشی نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ راحت دائمی نہیں ہے، اسی طرح جب مجھ پہ تکلیف آئی تو مجھے بہت غم نہیں ہوا کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ تکلیف دائمی نہیں ہے۔ اور کتنی راحت اور کتنے سکون کے باوجود بھی مجھے اس بات کی فکر تھی کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو دنیا اسی طرح سے میرے لیے ایک مسافر خانہ ہے، نہ کہ یہ میری منزل ہے۔ میری منزل تو جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور میری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس طرح کی نیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ ہم اپنے سفر کی طرف متوجہ ہوں، اور یاد رکھیں سفر جب بھی کریں تو کسی لغو، کسی فضولیات کے لیے سفر نہ ہو، بلکہ سفر سب سے پہلے تو اللہ کے دین کے لیے ہو، اس بات کے لیے ہو کس طرح سے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے دین کا فائدہ پہنچا دوں۔ اور اگر دنیاوی سفر بھی ہو تو اس میں نیت اسی بات کی ہو کہ میں سفر کر رہا ہوں تاکہ میں دین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ملکوں میں اور مختلف جگہوں پہ تجارت کی نیت سے اور دیگر اسفار کیے، اور اس میں دین کی نیت رکھی غالب، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کو عام کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم سفر کریں تو سب سے پہلے اپنی نیت کی تصحیح کریں، اس کے بعد اس بات کی فکر میں رہیں کہ کس طرح ہمارا پورا سفر سنت طریقے سے ہو۔ تو سنت کے کچھ اصول ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ، اگر ممکن ہے تو سفر میں 2 لوگ ساتھ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں ایک آدمی بھی مجبوری کے تحت سفر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر کے لیے جب روانہ ہوں تو سواری میں پاؤں رکھ کر بسم اللہ کہیں، اور سواری میں جب بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر سفر کی دعا پڑھیں۔ یہاں پہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سفر کی دعا ہے یہی سواری کی دعا ہے، حالانکہ سواری کی دعا علیحدہ ہے
اور سفر کی دعا علیحدہ ہے۔ تو سواری کی دعا کے بعد پھر سفر کی دعا پڑھیں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی لنا بعدا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد والحور بعد الکور ودعوت المظلوم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر کی نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما دے اور اس کا راستہ جلدی جلدی طے کرا دے۔ اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے پیچھے گھر کا کارساز۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت سے اور بری حالت کے دیکھنے سے اور واپس ہو کر مال یا اولاد میں برائی دیکھنے سے اور بننے کے بعد بگڑنے سے اور مظلوم کی بد دعا سے۔ اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنے سفر کا آغاز کرے اور مسافرت میں اگر کہیں ٹھہرنے کی ضرورت پڑے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے۔ اکثر لوگ راستے کا خیال نہیں کرتے اور آنے جانے والوں کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے اور شریعت میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ سفر کے دوران جب سواری چڑھائی پر چڑھتی ہے تو پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب سواری نشیب میں یا پستی میں اترتی ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ ویسے تو یہ سنت سفر کی ہے، لیکن گھروں میں مساجد میں جب انسان سیڑھیوں پہ جاتا ہے یا نیچے کی طرف اترتا ہے تو اس میں بھی یہی مشق کی جانی چاہیے کہ جب اونچائی کی طرف چڑھیں یا جائیں تو اس میں اللہ اکبر کہیں، اور جب نیچائی کی طرف آئیں تو پھر سبحان اللہ کہیں، یعنی سیڑھیوں سے نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں۔ جب چڑھنے لگیں تو دایاں پاؤں رکھیں گے، یعنی سیدھا پاؤں رکھیں گے، اور جب اترنے لگیں تو پھر الٹے پاؤں سے اتریں گے، یعنی بائیں پاؤں سے اتریں گے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی عمدہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں اونچائی پہ چڑھتے ہوئے کہ حقیقی اونچائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور پستی کی طرف جب ہم جاتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی حکمت یہ ہے کہ بے شک ہم پست ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ساری پستیوں سے پاک ہیں۔ اسی طرح جب کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں داخل ہونے لگیں تو اس وقت میں یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہ تعالیٰ سے وہ شہر کی برکتیں مانگیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں سے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آنا چاہیے۔ سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جب دور دراز کے سفر سے واپس آئیں تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ اگر دیر رات واپس آئیں تو پھر گھر نہ جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ صبح گھر جائیں۔ البتہ اگر اہل خانہ کو معلوم ہو اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں تو اس صورت میں گھر میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سفر کے آداب میں اور سنتوں میں گھر والوں کی اور باقی لوگوں کی رعایت رکھی ہے کہ اس سفر کرنے والے کی وجہ سے اور واپس ہونے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سفر میں کتا رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ البتہ سفر سے آنے والے کے لیے مسنون یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور جب سفر سے واپس آ جائے تو یہ دعا پڑھے، آئبون
تائبون عابدون لربنا حامدون، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں جو آج کل فتنے کا سبب بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے کسی محرم یا شوہر کے بغیر شرعی سفر یعنی 48 میل جو 77 کلومیٹر بنتے ہیں کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ سفر مکہ مدینہ کا کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس سے کم فاصلہ ہے تو اس صورت میں یہ سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی احوال میں بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 77 کلومیٹر سے کم سفر بھی تنہائی میں نہ کرے، اور اس میں بھی اگر کسی قسم کے فتنے فساد کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس میں اگر سفر کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری رعایتوں کا خیال کیا جائے گا، جس میں ایک خیال یہ بھی کیا جائے گا کہ پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی ڈرائیور کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ جو کہ آپ کا محرم نہ ہو، کسی قسم کی خلوت نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو چاہیے کہ علماء سے، مشائخ سے اس بارے میں مشورہ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں جیسے وہ فرمائیں۔